بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اپنے سلسلے کا آغاز کریں گے۔ کتاب ہے شرح مسند امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 121۔ ہم بات کر رہے تھے، عنوان باب الشفاعہ، شفاعت کا بیان چل رہا تھا۔ حدیث نمبر ہے 25۔ ابو حنیفة عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال المقام المحمود الشفاعة يعذب الله تعالى قوما من أهل الإيمان بذنوبهم ثم يخرج بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيؤتى بهم نهرا يقال له الحيوان فيغتسلون فيه ثم يدخلون الجنة فيسمون في الجنة الجهنميين ثم يطلبون إلى الله تعالى فيذهب عنهم ذلك الاسم، وفي رواية قال يخرج الله تعالى قوما من أهل النار من أهل الإيمان والقبلة بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم وذلك هو المقام المحمود فيؤتى بهم نهرا يقال له الحيوان فيلقون فيه فينبتون به كما ينبت الثعارير ثم يخرجون منه ويدخلون الجنة فيسمون فيها الجهنميين ثم يطلبون الله تعالى أن يذهب عنهم ذلك الاسم فيذهب عنهم، وزاد في آخره وعتقاء الله تعالى. وروى أبو حنيفة عن هذا الحديث عن أبي روبة شداد ابن عبد الرحمن عن أبي سعيد۔ حدیث کا ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان عن قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ میں مقام محمود سے مراد شفاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ان کے گناہوں کی سزا دے گا، پھر ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نکال لے گا، پھر ان کو ایک نہر پر لایا جائے گا جس کو الحیوان کہا جاتا ہے، وہ اس میں غسل کریں گے، پھر جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد جنت میں ان کا نام جہنمی رکھا جائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کو دور کرنے کا مطالبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے یہ نام دور فرما دے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے اہل ایمان و قبلہ کے ایک گروہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے نکال لے گا، اور یہ وہی مقام محمود ہے۔ پھر ان کو ایک نہر پر لایا جائے گا جس کو الحیوان کہا جاتا ہے، وہ اس میں غسل کریں گے، پھر جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد جنت میں ان کا نام جہنمی رکھا جائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کو دور کرنے کا مطالبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے یہ نام دور فرما دے گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو ابی روبہ شداد ابن عبد الرحمن از ابی سعید بھی روایت کیا ہے۔ حدیث کی شرح، اس حدیث میں سے پہلے روایت کی شرح ہو چکی ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے مقام پر دوسری روایت کی شرح یوں فرمائی ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن قریب اللہ تعالی مجھے مقام محمود پر کھڑا فرمائے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، جو کہ شفاعت کبریٰ ہے اور تمام خلق کو شامل ہے، کے ساتھ اللہ تعالی اہل ایمان اور اہل قبلہ یعنی ملت اسلام کی ایک جماعت جو کہ مردوں عورتوں پر مشتمل ہوگی کو اللہ تعالی سے نکال لے گا۔ پھر یہی مقام محمود ہے۔ پھر ان کو ایک نہر جس کا نام حیوان ہوگا اس میں لایا جائے گا۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 64، اور ان کو اس میں ڈال دیا جائے گا،
تو وہ دوبارہ ایسے اگیں گے جیسے ککڑیاں اگتی ہیں، پھر ان کو اس نہر سے باہر نکالا جائے گا اور وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ تو اہل جنت ان کو دوزخ کے آثرات سے جیسے جلن وغیرہ کی وجہ سے دوزخی کہیں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے کہ ان سے اس نام یعنی دوزخی نام سے ان کو دور کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ ان سے اس دوزخ کی علامت کو دور فرما دے گا، تو یہ بھی جنت میں بغیر کسی ملامت اور علامت کے زندگی بسر کریں گے اور ایسے ہو جائیں گے جیسے اہل جنت میں سے ہی تھے۔ حاشیے میں ذکر ہے شرح الملا علی القاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علی مسند الامام الاعظم صفحہ نمبر 500